ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر صاحب ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بڑا زبردست کچھ جو اس وقت انسینٹیوز دیے گئے ہیں، لیکن دا بگ پکچر میں کس طریقے سے گروتھ لائیں گے. اور جب دنیا ایک طرف دیکھیے نیو اکانومی کی آپ نے بھی بات کی، ہم بات کرتے ہیں بسپ کی بات کرتے ہیں، پاورٹی لائن سے لوگوں کو اٹھانا کیسے. فائنانس منسٹر صاحب کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا آپ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، لیکن جب بجٹ آتا ہے تو لوگ تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ جی ہمارے لیے بہتری کس طریقے سے. مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں، کیا بسپ جو ہے، بسپ پہ اس دفعہ اس میں بجٹ جو ہے اس کا بڑھایا گیا، لیکن بسپ کو تو اب اٹ ہیز ٹو بی ٹرن انٹو سم تھنگ ڈفرینٹ. یعنی کہ لوگوں کو آپ تیار کس طرح کر رہے ہیں. آئی مین ہاؤ مینی ملین پیپل، ینگ پیپل مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جاب مارکیٹ میں. اے آئی کا ایک اپنا طوفان آئے گا، ہماری اسکل کی جو ہے اس کی فقدان، اس کا ایک اپنا بڑا پرابلم ہے. تو گورنمنٹ کو تو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ یعنی آپ کا ڈائریکٹلی نہیں بٹ سوچنا تو پڑے گا، بیکاز کل کو یہی جو لوگ آ رہے ہیں جب ان امپلائمنٹ آئے گی تو وہ تو اٹ ول کم ایٹ یور ڈور اسٹیپ کے. جی بالکل، آپ دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اس کے آپ کے سوال کے 3 بکٹس میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. جہاں تک نیو اکانومی کا تعلق ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دا نیو اکانومی از آل اباؤٹ اے آئی لیڈ ڈسکشن. دیکھیں وی ہیو بہت بڑا ہمارا ایڈوانٹیج ہے. وی ہیو دا 3rd لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن. نہیں، لیکن میں اس کو آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ نیو اکانومی کے ساتھ تعلق ہے. میں نے ابھی کہا کہ $1 بلین کے ایکسپورٹ تک میں پہنچ گئے، لیکن یہ بچیاں آج کوڈنگ کر رہے ہیں $10-12 پہ بائی اینڈ لارج. آپ ان کو ہم اپ اسکل کریں، ری اسکل کریں، بلاک چین ٹیکنالوجی اینڈ ادرس، دے کین اسٹارٹ ایکچولی کوڈنگ ایٹ $50 to $250. ان کے لیے بھی زبردست، ہمارے لیے بھی زبردست. تو وی آر ویری فوکسڈ آن دیٹ ٹریننگ، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہی ہے. ابھی لمز میں ایکچولی ایک سینٹر آف ایکسلنس کھلا ہے. سو آئی ایم ویری فوکسڈ آن دس کہ ہم کس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ اور منسٹری آف ٹیکنالوجی کے ساتھ اور آئی ٹی کے ساتھ ہم مل کر اس کو آگے لے کر چلیں، بیکاز دیٹ از دا سولوشن ان ٹرمز آف آر یوتھ. بیکاز دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، یہ اس کو بڑے سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. کیپٹل انٹینسو، پروڈکٹیوٹی لیڈ، اے آئی لیڈ گروتھ. ہمارا جو بہت بڑا ایک ہمسایہ ملک ہے وہ 8% پہ بھی گرو کیا ہے، بٹ دے آر ہیونگ جاب لیس گروتھ. سو اس لیے ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز اس میں صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ نے بات کی پاورٹی کی، دیکھیں BISP جو لوئسٹ رنگ، اس میں ہم نے 17% ہم نے اضافہ کیا ہے. لیکن میرا اپنا یہ ویو ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ٹورڈز گریجویشن پروگرامس. اور اسی طرح جو یوتھ کی اسکل ٹریننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی نیفٹیک کے تھرو اور باقی جیسے میں نے جو کہا ہے اس پہ بہت بڑا فوکس ہے کہ ہم اس کو ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریننگ کریں. جی دیکھیں نا، ابھی جب آپ ایکسپورٹ لیڈ کی بات کریں، فورن انویسٹمنٹ کی بات کریں، فورن انویسٹمنٹ کو دیکھیں، ٹرکی نے میرا خیال ہے فرام 24 وہ جو % to 12% لے آئے جو مینوفیکچرنگ جو ٹیکس ہے، مطلب کہ جو کارپوریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکس اس کو انہوں نے کتنا کم کیا. دوسری طرف آپ دیکھیے EU نے انڈیا کی طرف ابھی راغب ہوئے ہیں. دیو ٹاکڈ اباؤٹ انڈیا میں کے ساتھ اسپیشل ڈیلز کرنا. تو اس پہ پاکستان کو کمپیٹیٹو رہنا، مطلب کہ وہ کنویں کے مینڈک کے جی ہر چیز میں پیٹرنیج، ہر چیز میں وی ہیو ٹو بی آؤٹ ان دی اوپن. اور کمپیٹیٹیونیس کا ایک لیول جو ہے اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے، چاہے کاسٹ آف ان پٹ ہے، چاہے ٹیکنالوجی ہے، چاہے ہمارا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے. تو اس پر انف فوکس ہے. جی دیکھیے دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ دا انیبلنگ انوائرمنٹ، جو ٹیکسیشن ہے، انرجی ہے، اور اس میں پھر فائنینسنگ ہے. ٹھیک. But the businesses also have to look at their business and revenue models and move towards productivity led. تو یہ تالی ایکچولی دونوں ہاتھ سے بجے گی ایز وی موو فارورڈ. اچھا، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل، ایکسپورٹس، IT، ایگری بیس فوڈ وغیرہ، اس میں یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کی بیریئرز کیا ہیں؟ یعنی کہ اس کو آگے بڑھنے کے لیے، مطلب ہم ہیں اس سیکٹر میں بٹ ایٹ اے منیمل لیول، اور پوٹینشیل کہاں ہے اور ہم کہاں پر، واٹ آر دا بیریئرز؟ آئی تھنک بیریئرز سے زیادہ میں کہوں گا ہمیں انیبلمنٹ کہاں کرنی ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو ایگریرین اکانومی ہے اس میں چھوٹے کسانوں کا اور اسمال فارمرز کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے.
سو فائنینسنگ فار دیم, جو آج یہ ہم نے زرخیزی کی اسکیم شروع کی ہے, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف فائنینسنگ بٹ اس کو ہم نے کہا ہے کہ کولیٹرل فری ہوگا, اس میں انہوں نے فردیں وغیرہ نہیں دینی ہے. اور دوسرا جو دا کوالٹی آف سیڈ, کوالٹی آف انپورٹ اینڈ دیئر فور دا ییلڈ ایسوسیٹڈ ود دیٹ, اس میں ایگرونومی آئے گی, کمنگ بیک ٹو ٹیکنالوجی, ایگ ٹیک. کیونکہ دیکھیں میں ابھی کمالیہ میں تھا جو میرا آبائی گاؤں ہے, تو وہاں ایسے بھی کسان ہیں جنہوں نے ویٹ کی پروڈکشن 35 سے 40 مون پر ایکڑ کی ہے, اور ایسے بھی کسان ہیں جنہوں نے 70 مون سے زیادہ کی ہے, because they are using all of the technology and the right agronomy and everything else. اچھا, cost of doing business ابھی بھی اگر آپ ویتنام کو دیکھیں, کمبوڈیا کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, ہمارے یہاں it just remains much higher than these countries. اور آپ فارن کیپٹل آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور the competition is tough. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ the local investment has to come in and then the foreign investment will come in. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو local investors میں ہمارا فوکس ہے. میں نے ابھی privatization کی بات کی ہے, اس سال 11 IPOs ہو چکے ہیں. یہ 20 سال کی تاریخ میں اتنے IPOs نہیں ہوئے. اگر یہ ایکوٹی ریز کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے یہ جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ویئر آئی تھنک the confidence in the economy is coming in and inshallah the foreign investment will follow. اچھا یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے کوئی جی plight of the people پر کوئی جیسے کوئی رپورٹ وغیرہ کی ہے, انمپلائمنٹ, پاورٹی, ولنریبلٹی وغیرہ, اس پہ کوئی کام ہوا ہے؟ بیکاز ڈرائنگ بورڈ وہ ہے جس سے پھر آپ آگے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں. سروس تو بہت ہے, لیکن میری آپ کی بھی چینل سے آپ کی مدد سے میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ while we are talking about tomorrow and next month and next budget, ہمارا ایک ایگزسٹینشیل ایشو پاپولیشن ہے, اور اس وقت بڑے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور اچھی بات کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں ہماری گروتھ اگر 6%, 7%, آپ نے وہاں سے جو if we are growing at 2.55%, اور یہ اگر 30 کروڑ, 35 کروڑ, 40 کروڑ ہماری آبادی ہو جاتی ہے, آج جتنے بھی آپ ایشوز کی نشاندہی کر رہی ہیں, therefore from my perspective ہم نے ورلڈ بینک سے بھی یہی بات کی, منسٹر ہیلتھ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ سپورٹ اینڈ اسسٹ ہم. دس اینڈ کلائمیٹ چینج آر ٹو ایگزسٹینشیل ایشوز فار پاکستان, جس کا اس بجٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے لیکن ہماری اگلی نسلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو وی آر فوکسڈ آن دیٹ. گورنمنٹ کے لیے پرائیورٹی بالکل نہیں ہے پاپولیشن, بالکل نہیں ہے. مطلب آپ نہیں سر, نہیں ہے, کہیں نظر تو نہیں آتا. نہیں, میں آپ کو بھی ذکر کروں گا, آپ منسٹر ہیلتھ کے ساتھ بات کیجئے. ابھی انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے which is being syndicated with various ministries, اور اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. جو پرائیورٹی تھی وہ تو نظر آتی ہے. نہیں دیکھیں, میں اسی لیے کہتا ہوں, آپ نے ساری باتیں کی ہے نا کہ ہم بینچ مارک کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کہاں ہے, انڈونیشیا کہاں ہے, اور اس کی کاسٹ جو ایسوسیٹڈ ہے. ہم یہ کیوں نہیں بینچ مارک کرتے کہ پچھلے 10 سال میں وہ پاپولیشن ریٹ کو کہاں لے کر آئے ہیں اور کیسے لے کر آئے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں جب چیمبرز کے پاس بھی حاضر ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بات نہ کریں کہ ہم نے گروتھ کرنی ہے گیون دس. We cannot take this as a given. تو میں بس یہ اب سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ جسٹ ون لاسٹ کوشچن. ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کنسنسس بیسڈ گروتھ پلان کیوں نہیں بنتا اسٹیک ہولڈرز کو لے کے. سر بار بار یہی سوال ہے نا, مطلب میں آپ سے 100 سوال کر سکتی تھی, یہ ٹیکس وہ ٹیکس, بٹ یہ جو گروتھ پلان ہے وہ تو فنڈامنٹلی ٹو انمپلائمنٹ اینڈ ٹو پاورٹی کوئی ایک کنسنسس بیسڈ گروتھ پلان نہیں بن سکتا. یہ دیکھیں, یہ تو سارے اب اسٹیک ہولڈرز اس میں سب سارے جتنے چیمبرز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ مل کے اب صوبوں کو بھی ہم ان کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں, بیکاز نمبر آف دیز تھنگز ہیو ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ دا پروونشل لیول. تو ہم اسی طرح یہ جو استعفیٰ کا جو ہم لے کر آئے ہیں بجٹ, یہ سب کی مشاورت سے بنا ہے. جی پیٹرولیم لیوی بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. وائی؟ بیکاز یہ پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھ رہی ہے جی, یہ اسی لیول پہ ہے جو پہلے تھی, اور انشاءاللہ آپ بھی ہم سب دعا گو ہیں یہ کانفلکٹ ختم ہو. انشاءاللہ دس ول ناٹ بی این ایشو گوئنگ فارورڈ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آپ نے سنی گفتگو فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ. ہمارا تو فوکس یہی ہے, ایک تو یہ کہ گروتھ کی بات کرنی ہے, اور یہ کہ انویسٹمنٹ کی بات کریں. انویسٹمنٹ آئے گی, انڈسٹری بڑھے گی جب انمپلائمنٹ ختم ہوگی, اور پھر انمپلائمنٹ کو ختم کرنا, یہ وہ ویسی انمپلائمنٹ ختم کرنے نہیں جیسے پچھلی کچھ دہائیوں میں بات ہو رہی تھی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے, ان تمام معاملات کی وجہ سے اسکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے. جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کی انمپلائمنٹ کا خطرہ ہے.
تو حکومت کو بڑی ایک سنجیدہ طریقے سے اور بڑی ایک وار فوٹنگ پہ بڑی تیزی سے بڑی ایفیشینٹلی فوکس رکھنا ہوگا اس پہ کہ کس طریقے سے جو عام شہری ہے اس کی زندگی میں فائنینشیل جو پریشرز ہیں، جو مشکلات ہیں، اور اس کی اکنامک ویل بینگ ہے، وہ کس طریقے سے بہتر کی جائے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.